حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات. اذان محترم، آج کی اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلاؤں اور آپ حضرات سے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے گزارش کروں. ایک مسئلہ جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور واقعاً اس کی ہمارے معاشرے میں بڑی ضرورت ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ آپ توجہ سے سنیے اور پھر میں عرض کروں گا کہ اگر یہ مسئلہ نہ سمجھ میں آئے تو پھر مجھ سے خود پوچھ لیجئے گا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ انسان پھر اس مسئلے کو جا کر کہیں اور پوچھنے لگے اور پھر جب مسئلے ٹکرانے لگ جائیں تو پھر اس کے بعد اعتراضات شروع ہوتے ہیں. ہمیں اپنی قوم میں اعتراض نہیں چاہیے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم مرجع کے فتوے کے زیر سایہ آگے بڑھے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی یہ جو کلاسز ہوتی ہیں، آج صرف ممبئی میں نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور یہ 2 سال کی آن لائن کی کلاسز کے نتیجے میں اب الحمدللہ بامبے میں رہنے والا قم میں درس پڑھ رہا ہے، حتیٰ لکھنؤ میں رہنے والا بامبے والوں سے درس پڑھ رہا ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ سے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی سے جو پوچھا گیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. بقیہ مراجع کے تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں، میں جو فتویٰ بتا رہا ہوں وہ آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی کا مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، اور اس مسئلے پر ان برادران کو عمل کرنا ہے کہ جو اسلامک کلاسز یا قرآنک کلاسز کا پروگرام رکھتے ہیں، یہ ان کی زیادہ اہم ذمہ داری ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ان قرآنی کلاسز میں، ان قرآن کے برناموں میں کسی مرد کی کلاس میں کوئی خاتون قرآن پڑھ کر سنا سکتی ہے یا نہیں سنا سکتی ہے؟ سوال متوجہ ہوئے؟ قرآن مجید کی کلاس ہو رہی ہے، اس میں ایک ٹیچر ہے جو مرد ہے، وہ سارے بچوں کو، سارے مردوں کو قرآن سکھا رہا ہے، اور اب جب سے یہ آن لائن کا سسٹم شروع ہوا ہے اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں.
تو اگر صرف سن رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی موقع پر خاتون کو پڑھنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے قرآن کی کلاس ہے تو اس کلاس میں خاتون کو پڑھنا ہوگا، اس کلاس میں خاتون کو امتحان دینا ہوگا، اس کلاس میں خاتون کو اپنے ٹیچر کے سامنے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہوگا۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس عمل کے لیے جو آغا کا فتویٰ ہے، سنیے آپ، آغا نے جواب میں لکھا ہے کہ اگر یہ جانتی ہے خاتون کہ اس کی آواز کو مرد سن رہا ہے تو پھر اس کے لیے اپنے قرآن کی آواز کو سنانا جائز نہیں ہے۔ وہ قرآن کی آواز کو اگر سنا رہی ہے تو خواتین کو سنائے گی۔ مردوں کے بارے میں اگر پتا ہے کہ اس کا قرآن سننا ہے، جیسے ہوتا ہے آج کے زمانے میں اگر مثلا زوم کے اوپر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تو نہیں پتا ہے کہ مرد سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے، تب تو خاتون بچ جائے گی، لیکن اگر اسے پتا ہے کہ اس گروپ میں مرد ہے جو میری آواز کو سن رہا ہے تو پھر اس خاتون کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا وہ مرد سن لے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ جانتی ہے کہ وہ اپنی آواز کو، ظاہر ہے کہ جب قرآن پڑھے گی یہ خاتون، جیسے مرد بھی پڑھتا ہے، بولنا اور ہوتا ہے، قرآن مجید کا پڑھنا اور ہوتا ہے، ذرا آواز کو انسان باریک بناتا ہے، ذرا آواز کو خوبصورت بناتا ہے، مرد کا مرد کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی کام ایک خاتون کر رہی ہے، اپنی آواز کو باریک بنا رہی ہے، اپنی آواز کو نازک بنا رہی ہے، اپنی آواز کو خوبصورت بنا رہی ہے تاکہ سامنے والا جو سنے تو خدا نہ خواستہ اس کے اندر بھی کسی قسم کا غلط جذبہ اگر پیدا ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے یہ کام کرنا حرام ہو جائے گا۔ یہ توجہ رہے، مسئلہ آپ تک میں نے پہنچا دیا، اور اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، اس سے پہلے کہ کوئی ڈسکشن، کوئی آپس میں اختلاف ہو، اس مسئلے کو پہلے سمجھ لیجئے گا، اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی آپس میں بحث مباحثہ کیجئے گا۔ لہٰذا وہ برادران جو اسلامک کلاسز لیتے ہیں یا اسلامک کلاسز جوائن کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، خواتین کا قرآن پڑھنا، اس قرآن کو صرف خاتون سنے گی، بالارادہ کسی مرد کو سنانے کے لیے قانون کے طور پہ، شرعی طور پر یہ قرآن مجید کو نہیں سنا سکتی۔ اور جب ایک خاتون قرآن مجید کا امتحان دے رہی ہے ایک مرد کو، کس کو سنا رہی ہے؟ ایک مرد کو سنائے گی، لہٰذا اس کے لیے یہ قرآن مجید کا سنانا صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات پر ہمیں توجہ دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ہم پڑھیں لیکن قرآن مجید کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہوں۔ مل جل کے آپ صلوات بھیج دیں۔ ہمارے پاس 2 دن بچی ہیں، ایک آج کا دن ہے اور ایک کل کا دن۔ پرسوں سے انشاءاللہ آپ کے درمیان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ تشریف لائیں گے اور وہ آپ کے درمیان تقریر فرمائیں گے۔ ان 2 دنوں میں ہمیں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں جو ہماری زندگی میں مس کانسیپٹ کی بنا پر کبھی کبھی ہمیں مس گائیڈ کر دیتی ہیں۔ یہ 2 باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ آج ایک بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، کل اس کا آخری حصہ نیکسٹ پارٹ پیش کر کے بات کو مکمل کرنا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جب خاص طور سے ماہ مبارک رمضان آ جائے یا اللہ کے سرکار سید الشہداء جو اللہ کے نیک ترین بندے ہیں ان کا مہینہ یہ محرم الحرام آ جائے یا سفر المظفر آ جائے، ان 3 مہینوں میں ایک مسئلہ بہت زیادہ درپیش ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے وہاں ان 3 مہینوں میں عبادت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس عبادت کے جذبے کی بنا پر ہم اپنے دنیا کے بعض کام حتیٰ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے جوان ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں خاص طور سے محرم کے مہینے میں نوکری نہیں کریں گے۔ کیوں؟ عبادت کا مہینہ ہے، عزاداری کا مہینہ ہے۔ اگر ہم رات میں شب بیداری نہیں کریں گے
تو پھر اس کے معنی کہ ہم امام حسین کے عزادار نہیں رہ گئے، رات میں شب بیداری کریں گے تو اگلے دن کام نہیں کریں گے. یہ جو ایک مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے یہ مسئلہ آتا ہے ماہ مبارک رمضان میں بھی. رات میں ہم دیر سے سوئے، صبح میں سحری میں اٹھے. اب اگر ہم کو کام پہ جانا ہے صبح میں 8 بجے، کام پہ جانا ہے ہم کو صبح میں 10 بجے، نہیں، ماہ رمضان المبارک ہے، چھوڑو، اس مہینے میں کام نہ کیا جائے. عبادت پروردگار کی اہمیت زیادہ ہے، کام کو ترک کر دیا جائے. اور اسی طرح سے یہ مسئلہ اور بڑا بن کے آ جاتا ہے جب شب قدر آتی ہے. اس سال شب قدر شب جمعہ ہے اور شب یکشنبہ یعنی سنڈے سے پہلے کی رات ہے، اور اس کے بعد منڈے سے پہلے کی رات ہے. تو اب یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا وہ شب جمعہ کے بعد جمعے کا مسئلہ آئے گا، اور اسی طرح سے شب جمعہ کے بعد جو اگلی شب قدر کے بعد کی شب قدر آئے گی یعنی 23 والی، اس میں بھی یہ مسئلہ آئے گا کہ رات بھر جاگنے کے بعد اگلی صبح میں ایک دفعہ سلوات بھیج دیں. اگلی صبح میں ہمارے لیے کام پر جانا، ہمارے لیے زحمت کرنا، دکان تک پہنچنا، محنت کرنا، جاب کرنا، یہ مشکل کام ہو جاتا ہے. اور یہ بالکل فیکٹ ہے. دیکھیے یہاں سے جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ دیجئے گا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہمیں رزق دے گا، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں. رزق پروردگار اللہ کی عبادت کی بنا پر ہمیں ملے گا. تو جب اللہ کا رزق ہمیں اللہ کی عبادت کی بنا پر مل رہا ہے تو پھر کام کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیوں کام کیا جائے؟ اللہ تو رزق دینے والا ہے. اچھا اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اللہ جب رزق دیتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب پروردگار جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے تو ایسا رزق دیتا ہے کہ جس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، کاؤنٹ لیس ہے. اللہ کا دیا ہوا رزق ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. تو جب اللہ کی دی ہوئی رزق کی نعمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ہم حساب نہیں کر سکتے، شب قدر گزرنے کے بعد کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محرم الحرام میں 1 سے 9 محرم تک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا پھر عاشور کے دن تو یقیناً ہر ایک اپنی دکان اپنے کام کو بند رکھتا ہے، 11 محرم سے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رزق تو اللہ دینے والا ہے. ماہ رمضان المبارک میں بھی یہی صورتحال ہے. انسان کیوں کام کرے جب اللہ رازق ہے؟ عبادتوں پر انسان اتنا زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ پھر اپنے کام کو چھوڑ دیتا. یہ ایک مسئلہ. اور اس کا دوسرا پہلو ہے جو کل آپ کے سامنے آئے گا. یہ جو انسان سوچ رہا ہے، یہاں سے میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، یہ جو انسان سوچ رہا ہے کہ میں عبادت کرنے کے بعد کام کیوں کروں، اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ عبادت کو الگ سمجھتا ہے، کام کو الگ سمجھتا ہے. متوجہ ہوئے؟ یعنی مثلا ایک انسان ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مسجد میں آ کر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آتا ہے کہ بازار میں جا کر اپنی دکان پر بیٹھنا، بازار میں جا کر کسی کے گھر میں کسی کی دکان پر کام کرنا، یہ بھی اتنی ہی بڑی عبادت ہے جتنی اللہ کی نگاہ میں مسجد میں بیٹھ کر پڑھی جانے والی اس نماز کی عبادت ہے. معمولی بات نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں یہ عبادت کتنی اہم ہے آپ سنیں گے. روایت کی لفظیں ہیں کہ القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. عبادتوں کی دنیا میں سب سے مشکل عبادت کون سی ہے؟ سب سے مشکل عبادت کون سی ہے؟ نماز نہیں. نماز تو ایک روٹین ہے، نارملی انسان کے لیے اب اتنا بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے. روزہ کہ نہیں، یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، 1 مہینہ تو ساری امت روزہ رکھتی ہے. حج مشکل تو ہے لیکن حج سے زیادہ سخت ایک عبادت ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے. انسان حج کے لیے جانے پہ تیار ہو جاتا ہے لیکن جب اللہ کی راہ میں جہاد کا مسئلہ آ جائے تو حتیٰ زمانے کا امام بلا رہا ہو
تو کوفے سے آواز اٹھتی ہے کہ گرمی کا زمانہ ہے، ہم میدان جنگ میں کھڑے ہوں گے تو گرمی ہمیں ستائے گی، ٹھنڈک کا زمانہ ہے، میدان جنگ کی ریت ہمیں تکلیف پہنچائے گی۔ یعنی وہ افراد کہ جو امام معصوم کے سامنے موجود ہیں وہ بھی جہاد سے فرار کرتے ہیں، جہاد سب سے سخت ہے۔ فرمایا وہ انسان جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کو تلاش کرنے اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ اللہ کی راہ میں کیے جانے والے جہاد کی طرح سے اللہ کی نگاہ میں عظمت رکھتا ہے، اتنی عظمت ہے۔ یہ جو پسینہ انسان جا کر بازار میں بہاتا ہے یہ کوئی معمولی درجہ نہیں رکھتا ہے۔ آپ سنیں گے یہی حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علیہ آپ کے لیے ایک جملہ ملتا ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ ایک جنگ سے واپس پلٹ رہے تھے، جنگ تبوک سے۔ آپ جنگ تبوک سے واپس آتے وقت راستے میں اپنے ایک صحابی سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ حضور اکرم مدینے واپس آ رہے ہیں، یہ صحابی سعد بن معاذ یہ بھی مدینے واپس آ رہا ہے۔ مدینے کے باہر اس کے باغ، اس کی کھیتی تھی، کھیت میں کام کرتا تھا، یہ بھی واپس آ رہا تھا۔ حضور اکرم جنگ تبوک سے آ رہے تھے اور یہ بھی مدینے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ملاقات ہوئی، حضور اکرم نے اس سے ملاقات کرتے وقت حضور اکرم کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ رسالت مآب یا معانقہ فرماتے تھے یا مصافحہ فرماتے تھے۔ ان دو لفظوں کو بھی سن لیجئے۔ معانقہ کہتے ہیں کسی کو سینے سے لگا لینا، گلے سے لگا لینا۔ مصافحہ کہتے ہیں، میں سن رہا تھا یہی فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم سن رہے تھے ایک اسپیکر نے اس کے ترجمے میں کہا کہ شیک ہینڈ کرنا، شیک ہینڈ الگ چیز ہے۔ شیک ہینڈ میں آپ ایک ہاتھ دوسرے کے ایک ہاتھ سے ملاتے ہیں، مصافحے میں دونوں ہاتھ سامنے والے کے دونوں ہاتھ سے ملاتے ہیں، لہذا مصافحے کو شیک ہینڈ نہ کہیے گا۔ توجہ رہے، ترجمے کی دنیا میں ہم لوگ کبھی کبھی اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم نے اس سے مصافحہ فرمایا۔ اب جو دونوں ہاتھ رسالت مآب نے سعد بن معاذ کے دونوں ہاتھ میں رکھے، آپ کو محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ سخت ہے۔ ہاتھ کی سختی، اتنی زیادہ باریکی کو رسالت مآب توجہ سے دیکھتے تھے۔ حضور اکرم نے پوچھا کہ ساتھ کیا ہو گیا، تمہارا ہاتھ اتنا سخت کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں کھیت میں صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہوں اور اس کام کرنے کے درمیان میں کھیت کو جوتتا ہوں، میرے پاس کوئی جانور کوئی حیوان نہیں ہے، لہٰذا اپنے ہاتھ سے میں کھیت کے زمین کو نرم کرنے کے لیے جوتتا ہوں، نتیجے میں میرا ہاتھ سخت ہو گیا۔ حضور اکرم نے یہ جملہ سننے کے بعد فرمایا، پہلا عمل، دو عمل فرمائے، فَقَبَّلَ النَّبِيُّ يَدَيْهِ، اللہ اکبر۔ حضور اکرم نے سعد بن معاذ کے ان دونوں ہاتھوں کو چوم لیا، اللہ اکبر۔ بہت بڑی بات ہے، ایک عام انسان کا کسی کے ہاتھ کو چوم لینا اور ہوتا ہے، رسول اللہ کا کسی کے ہاتھ کا بوسہ لینا بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اچھا ظاہر ہے کہ اب جب رسالت مآب نے ہاتھ چوما ہے تو سب کی توجہ اس کی طرف ہے، سعد بن معاذ کی طرف۔ حضور اکرم نے جب دیکھا کہ سارا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیوں یہ کام کیا، حضور اکرم نے جملہ فرمایا کہ میں نے یوں ہی اس ہاتھ کو نہیں چوما ہے، ھذا ید لا یمسھا النار، میں نے اس ہاتھ کو اس لیے چوما ہے کہ اس ہاتھ کو جہنم کی آگ ہرگز چھو نہیں سکتی ہے۔ اور فرمایا یعنی جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کبھی رسالت مآب نے نہیں فرمایا نماز پڑھ کے نکلے تو اب سیدھے جنت جانا ہے، تمہیں جہنم نقصان نہیں پہنچا سکتا، یقیناً نماز ہمیں جنت تک پہنچائے گی، لیکن یہ انسان کا محنت کرنا، زحمت کرنا، مشقت کرنا، پسینے بہانا، ہاتھ کا سخت ہو جانا، اتنا رسالت مآب کو پسند آیا۔ فرمایا ھذا ید لا یمسھا النار، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ اس لیے رسالت مآب نے اس ہاتھ کو مس کیا، ٹچ کیا اور اس کے بعد اس کو چوم لیا۔ یہ عظمت ہے۔ ہمارے وہاں تو جس کا ہاتھ کہیں سخت مل جائے
بڑی ہی اس کی نفرت کے ساتھ، بڑی بیزاری کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا جاتا ہے. اور اگر کوئی نرم ہاتھ ہو تو ظاہر ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جو ہاتھ سے محنت نہیں کرنی پڑتی اس کو، لہٰذا اب اس کو ساری عزت دی جاتی ہے. حضور اکرم نے یہ بھی بتا دیا عزتوں کا معیار پیسہ نہیں ہے، عزتوں کا معیار محنت اور مشقت ہے. جو جتنی محنت کرے گا اتنی ہی زیادہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں اسے عزت مل جائے گی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ 4 تصورات ہیں کہ جن 4 فکروں کی بنا پر لوگ کام کرنے پر تیار نہیں ہوتے. اور جو بات کل میں نے کہی تھی وہ پھر میں دوہرا دوں کہ میرا کوئی منظور نہیں ہے، خدا نخواستہ میں کسی پہ ٹونٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف بات کو واضح کرنے کے لیے. ایسا مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کر رہا ہوں کہ کسی کو دل کو میری بات بری لگ جائے، میرا یہ مقصد نہیں ہے. سب سے پہلا تصور یہ ہے کہ عبادت کام کرنے سے بہتر ہے. اس کا جواب میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز کا نام ہے، جبکہ کام کرنا اتنا ہی بڑا بندگی کا انداز ہے. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اچھا نمازی کسی دوسرے نمازی کو مسجد سے باہر نکال دے؟ ذرا تصور کریں آپ، اگر ہمارے درمیان 2 نمازی ہوں، ایک نمازی دوسرے نمازی کو مسجد سے باہر نکال دے، جاؤ باہر جاؤ، کیا تصور پیدا ہوگا؟ اللہ کے گھر سے دور کر رہا ہے، نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. اس سے بڑا تو کوئی شرک کرنے والا ہو نہیں سکتا، یہ تو پکا کافر ہے، یہی تو ذہن میں آئے گا. اور اگر مسجد سے نکالنے والی ذات اتنی عظیم ذات ہو کہ جن پر اگر عقیدہ رکھا جائے تب انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہو، اب آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ سنیں گے آپ. یہی مسجد کوفہ، آپ جانتے ہیں سب سے بڑی مسجد یہ مسجد کوفہ ہے، مسجد سہلہ اس کے بعد ہے. سب سے بڑی مسجد شمار ہوتی تھی اس زمانے میں بھی مسجد کوفہ. سرکار امیر المؤمنین نے اپنی حکومت قرار دی اس شہر کوفہ میں. مسجد کوفہ آپ کی حکومت کا مقر ہے اور یہیں کے اوپر آپ کی حکومت کے سارے کام ہوتے ہیں. پہلا دن مولا مسجد میں داخل، دوپہر کا وقت، نماز ظہر قریب آ چکی تھی. مولا مسجد میں داخل ہوئے. ساری دنیا کا طریقہ کار ہوتا ہے، جب انسان کسی نئی جگہ پر داخل ہوتا ہے تو سب پہلے دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، کون کون لوگ ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. مولا نے پوری مسجد کو دیکھا اور ایک گوشے میں نظر پڑی. آپ نے دیکھا کہ وہاں کے اوپر کچھ افراد ہیں کہ جن کی پیشانیوں کے اوپر گٹوں کے نشان ہیں، زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کے سامنے قرآن ہے، اس قرآن کی اس زمانے تک قرآن آ چکا تھا اس شکل میں کہ انسان سامنے رکھ کے پڑھ سکے. کسی کے سامنے قرآن موجود ہے، کوئی بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے تسبیحیں پڑھ رہا ہے، کوئی نمازوں میں مصروف ہے. ایک گروہ ہے کہ جو مسجد میں بیٹھا ہے، جو صرف عبادت کر رہا ہے. مولا مسجد میں داخل ہوئے تھے، گھوم کے ان لوگوں کی طرف آگے بڑھے اور اس حلقے کی طرف جانے کے بعد اپنے اصحاب جو اس کوفے کے رہنے والے تھے ان سے مولا نے پوچھا کہ یہ کون ہے، من ہم، یہ لوگ کون ہیں؟ جواب، اچھا مولا کو تو پتا ہے، ظاہر ہے کہ مولا سے بہتر کون جانتا ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ عوام کو بھی حقیقت پتا چل جائے. مولا نے پوچھا من ہم، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ رجال الحق، یہ حق کے مرد ہیں. کیا کام ہے ان کا؟ کئی مسجد میں صبح آ جاتے ہیں، مسجد کھلتی بعد میں ہے، دروازے پہ پہلے پہنچتے ہیں. رات میں مسجد بند ہونے کے وقت نکالے جاتے ہیں تو نکلتے ہیں. اچھا صبح سے لے کے رات تک کیا کرتے ہیں؟ کئی دوپہر تک نمازیں پڑھتے ہیں، دوپہر کے بعد سے نمازیں پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں. کھانا پینا کا یہ کوفے والوں کی ذمہ داری ہے. کوفے والے لا کے ان کو کھانا پینا دے دیتے ہیں، یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اپنا وقت عبادتوں میں بسر کرتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ میں تب تک نماز ظہر نہیں پڑھوں گا جب تک کہ ان رجال حق کو مسجد سے باہر نہ نکالا جائے. میں ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ کہ اللہ کو وہ افراد پسند نہیں ہیں جو اپنی عبادتوں، پورے لفظ پہ غور کیجئے گا، اللہ کو وہ افراد پسند نہیں ہیں جو اپنی عبادتوں کے لیے دوسروں پر بوجھ بن جائیں. اللہ کو پسند نہیں ہے.
काम करो, आओ 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा मेहनत करो, मस्जिद में आके नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुआ करो, वापस जाओ फिर काम करो। ये किसने कह दिया कि सुबह से लेकर रात तक बैठ के मस्जिद में इबादत करनी है, तुम्हारे काम को उम्मत के बकिया अफराद अंजाम दे? ये नहीं हो सकता कि आज के बाद इनमें से कोई भी एक हक वाला मस्जिद में दिखाई नहीं देगा। आओ नमाज पढ़ो, वापस जाओ। ये नहीं होगा कि मस्जिद में बैठे हैं तो आप मुस्तकिल मस्जिद के मेहमान हैं, नहीं हो सकता। आप वाकिफ हैं सिवाय मस्जिद में इत्तिकाफ के मस्जिद में क़याम मकरूह है, नहीं रह सकते आप। एतिकाफ की अलग सूरत है, 3 दिन आप रह सकते हैं या मसलन 10 दिन आप रह सकते हैं, वो एतिकाफ है। एतिकाफ के अलावा मस्जिद में रहने की इजाजत नहीं है सिवाय खादिमीन मस्जिद के, वरना किसी और को भी मस्जिद में, हत्ता इब्तिदाए इस्लाम में भी इसका ख्याल रखा गया और आज तक रखा जाता है कि मेहमान को भी मस्जिद में नहीं रखा जाएगा, अलग कमरा होगा उसमें जाके वो क़याम करे। मस्जिद सिर्फ और सिर्फ इबादत गुजारों के लिए है, आए इबादत करें वापस जाएं। एतिकाफ में है तो ठीक है, मस्जिद में आकर बैठेंगे। और इसीलिए मस्जिद में बहुत ज्यादा खाने पीने के लिए अच्छा नहीं समझा गया है। अल्लाह का घर है, इबादत करो। और इन इबादतों में बाद में बीच में आ गई बात, तो अर्ज करता चलो कि इन इबादतों में ये सारी इबादतें शामिल हैं। इबादतों में सिर्फ नमाज नहीं है, इबादतों में कुरान का पढ़ना भी शामिल है, इबादतों में कुरान मजीद के साथ दुआ का पढ़ना भी शामिल है, कुरान मजीद और दुआ के साथ साथ मजलिसें भी ये इबादत हैं। लिहाजा ये जो कभी कभी कहा जाता नहीं मस्जिदों में मजलिस लोगों को नमाज में मुश्किल होती है, नहीं, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप मजलिस के मौके के ऊपर मजलिस में बैठिए, बकिया औकात में आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। अलबत्ता मजलिस के दौरान भी नमाज पढ़ने में मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मजलिस भी इबादत है, ये तवज्जो रहे। मौला ने मस्जिद से बाहर निकलवा दिया, क्यों? कहा नहीं, अपनी इबादतों के लिए दूसरों पर बोझ बढ़ने वाले अफराद को अल्लाह पसंद नहीं करता है, तवज्जो रहे। उसके बाद एक और जहन में तसव्वुर है, इंसान ये सोचता है, मैं बहुत से वाकयात, बहुत से जुमले हैं जो बीच में छोड़ता जा रहा हूं ताकि असल मरहले तक मैं आपको लेके आ सकूं। एक और बहुत बड़ा मसला है कि जो हमारे वहां बहुत से जहनों में है, इसी पर मैं बात को मुकम्मल करूंगा। अलबत्ता मेरी गुफ्तगू नामुकम्मल है, लेकिन किसी और मौके पर इसको मुकम्मल करूंगा। एक और तसव्वुर हमारे वहां है, बड़े ही एहतराम के साथ, पूरी इज्जत के साथ मैं ये जुमला कह रहा हूं, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूं। ये मुश्किल हमारे बुजुर्गों के साथ बहुत ज्यादा है। हमारे बुजुर्ग 60 प्लस हो गए, 70 प्लस हो गए, 65 हो चुके हैं या 75 हो गए। अब उनके जहन में एक फिक्र है, वो फिक्र सही करने की जरूरत है। लिहाजा अब यहां से तवज्जो से आप फिर सुनिए। हमारे बुजुर्गों के जहन में यह तसव्वुर है कि अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बच्चे बड़े हो गए, एस्टैब्लिश हो चुके हैं, अपना अपना उनका बिजनेस है, उनके पास पैसा है। मैं खुद अपनी जिंदगी में माशाअल्लाह से इतना कमा चुका हूं कि अब मुझे क्या जरूरत है कि मैं कोई काम करूं, कोई मेहनत करूं, कोई मशक्कत करूं। बस मेरा काम है अल्लाह अल्लाह करना, दुनिया का कोई काम मुझे नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं अर्ज कर दूं कि यह फिक्र जो आई है वो इस बिना पर आई है कि गवर्नमेंट की जॉब में 60 के बाद इंसान रिटायर हो जाता है और फिर उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। नतीजा यह है कि वो फिजिकली तो था ही, वो मेंटली भी अपने को रिटायर समझने लगता है। ये बहुत बड़ी मुश्किल है और ये मेरा तजुर्बा है। वो अफराद के जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होते हैं, उसके बाद फिर उनसे कोई काम करने को कहा जाए, वो नहीं सोच नहीं अब तो हम रिटायर हो गए, रिटायर नहीं हुए। मैं यहां पर बड़े ही वसूख के साथ ये जुमला अर्ज कर रहा हूं कि इस्लाम में रिटायरमेंट का तसव्वुर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रिटायरमेंट क्या माना है? अच्छा, सबकी जिस्मानी कैफियतें एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ ऐसे हैं जो 60 के बाद जिस्मानी तौर पे कमजोर होते हैं, कुछ ऐसे जो 45 में कमजोर हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 75-80 के हो गए लेकिन आज भी मजबूत जिस्म वाले। सबके जिस्म एक जैसे नहीं है। इस्लाम की निगाह में जब जिस्म कमजोर हो जाए, काम छोड़ना नहीं है, काम के वक्त को कम करना है। तवज्जो दी आपने? छोड़ना नहीं। आप 8 घंटे काम करते थे, आज आपको थकन ज्यादा हो रही है, आप 6 घंटे काम शुरू कीजिए। 6 घंटे नहीं हो पा रहा है, 4 घंटे काम कीजिए। रिटायरमेंट नहीं है।
اس لیے کہ جیسے ہی انسان اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے وہ جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور یہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، اگر اسلام میں ریٹائرمنٹ کا تصور ہوتا تو میدان کربلا سے سرکار سید الشہداء اپنے 80 سال کے دوست کو خط لکھ کر نہ بلاتے۔ بھائی اب تو تم بوڑھے ہو چکے ہو، اتنے بوڑھے یہ بھویں یہ نگاہوں پہ آ چکی تھی، لیکن امام حسین نے بلایا یا نہیں بلایا؟ ریٹائرمنٹ کا تصور نہیں ہے۔ آپ کام کر سکتے ہیں، آپ نے کام کے وقت کو کم کیجئے لیکن ختم نہ کیجئے گا، ہرگز نہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے اپنے بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، ایک شخص ہے عمر بن عزینہ، میں اس کا واقعہ نقل کر کے میرا وقت پورا ہو رہا ہے، بات کو مکمل کروں گا۔ یہ عمر بن عزینہ سب سے بڑا بزنس مین تھا اس شہر کوفہ کا۔ اچھا ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجیں، میں آگے عرض کروں۔ سب سے بڑا بزنس مین شہر کوفہ کا، اور عالم یہ تھا کہ جتنے بھی کھجور کے تاجر تھے وہ سب عمر بن عزینہ سے لے کر بیچتے تھے۔ اس کا کام تھا اطراف کے سارے علاقوں سے کھجور کو جمع کرنا، گویا اس زمانے کا یہ ہول سیلر تھا، اور نیچے والے جتنے تھے سب اس سے لے کے اپنی دکان کے اوپر کھجور بیچتے تھے۔ بہت بڑا بزنس مین تھا کھجور کا۔ ایک اچھا مولا کا صحابی، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا ایک دن مدینہ طیبہ میں دیکھا عمر بن عزینہ مسجد پیغمبر میں موجود ہیں۔ مولا تو پہچانتے، ظاہر ہے کہ مولا کے صحابی ہیں۔ مولا بڑے خوش ہوئے، آئے ہو مدینہ زیارت کے لیے، بات ہو گئی۔ دوسرے دن پھر دیکھا مسجد میں موجود ہے، اچھا ابھی ہو مدینے میں؟ ہاں میں مولا ہوں مدینے میں۔ تیسرا دن، چوتھا دن، ایک دن اچانک مولا نے پوچھا عمر بن عزینہ، چھٹے امام نے کہا عمر واپس نہیں گئے کوفے؟ کہ مولا کوفے جا کے کیا کروں گا؟ کیوں؟ کوفے تو تمہارا گھر ہے۔ کہ مولا وہ گھر تھا، اب تو مدینہ میرا گھر ہے۔ مدینہ؟ تم تو کوفے کے رہنے والے ہو۔ کہ مولا میرا کوفے سے اب سب ناتا رشتہ سب ٹوٹ گیا، میں نے اپنی تجارت ختم کر دی، دکان بیچ دی، سارے کام میں نے اپنے بچوں کو ہینڈ اوور کر دیا، اور اب مدینے آ گیا ہوں تاکہ ہر روز صبح و شام آپ کی خدمت میں رہ کر اسلام کا حقیقی مسلمان اور چاہنے والا اہل بیت کا بن جاؤں۔ مولا نے فرمایا کہ عمر بن عزینہ ھذا من عمل الشیطان۔ عجیب، میں ترجمہ نہیں کروں گا اس کا، آپ متوجہ ہو گئے۔ عمر نے پوچھا کیوں مولا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے کیوں اپنی تجارت بند کی؟ کہا مولا صرف ایک وجہ ہے، بچے بڑے ہو چکے ہیں، سب کی اپنی اپنی دکانیں ہیں، بزنس ان کے حوالے کر دیا ہے، میں نے خود، اب یہاں سے وہی تصور جو ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، میں نے خود اتنا کما لیا ہے کہ اب مجھے کسی طرح کے پیسے کے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بالکل اطمینان سے اس آخری عمر کی زندگی کو آپ کے جوار میں سکون اور اطمینان سے گزاروں گا۔ مولا نے فرمایا کہ عمر بن عزینہ واپس جاؤ کوفے، اگر میرے سچے صحابی بننا چاہتے ہو مدینے میں رہ کر نہیں، جاؤ کوفے واپس جاؤ۔ مولا اب جا کے کیا کروں گا؟ اب تو مجھے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب وہ جملہ میرے مولا کا معرکۃ الآرا جملہ ہے۔ مولا نے فرمایا، توجہ سے سنیں، مولا فرماتے کہ اگر تمہیں پیسے کی اب ضرورت نہیں ہے پھر بھی جاؤ، محنت کرو، رقم کماؤ، اور اس حاصل شدہ رقم کو، ظاہر ہے تمہیں تو ضرورت نہیں ہے، اس حاصل شدہ رقم کو میرے شیعوں کے درمیان جو غریب اور نادار ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ ایک بہترین ٹیچر ہے، 60 میں ریٹائر ہو گیا، کیا مطلب کہ اب ختم اس کی نالج، اب اس کا کیا استعمال ہے؟ کہا نہیں، اسلام کہتا ہے کہ بچوں کو گائیڈ کرو، قوم کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤ، قوم کے بچوں کو تعلیم دو، علم دو، ٹھیک ہے تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، فری آف کاسٹ کام کرو، یا پیسہ بھی لو تو غریبوں پہ خرچ کرو، لیکن کام نہیں چھوڑنا ہے۔
ایک ٹیچر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، کوئی بھی انسان اگر ایک مرحلے میں پہنچنے کے بعد وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اب مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے لیے کام نہ کرے، قوم کے لیے کام کرے، ملت کے لیے کام کرے، اپنی امت کے لیے کام کرے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے لیے کام کرے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ مولا کی اس روایت کے مطابق مولا مدینے میں ہوں گے، چاہنے والا کوفے میں ہوگا، قوم کی خدمت کرے گا، مولا فرمائیں گے میرا سچا صحابی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اصل یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ جذبہ ہمارے اندر اس موقع پر بھی ہونا چاہیے کہ جب ہمیں یہ احساس ہونے لگے کہ اب الحمدللہ اللہ کا رزق ہمیں زیادہ مل رہا ہے۔ جیسے ہی اس زیادہ کا تصور پیدا ہو، اپنی قوم کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر روز مثلا 5,000 روپے کی ضرورت ہے، مثلا 6,000 مل گئے بہت اچھا ہے، 7,000 مل گئے بہت اچھا ہے، لیکن اگر ضرورت 5,000 کی ہے اور اللہ رب العزت ہمیں 25,000 پہنچوا رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ 5,000 کی ضرورت کو تم 10,000 15,000 تک پہنچاؤ، لیکن کم از کم 5-10,000 ہی صحیح اپنی قوم کے غریبوں کے اوپر تم خرچ کرو۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کسی سیٹھ کو پیسہ دیا جاتا ہے؟ اللہ تو خود انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی عن العالمین، قرآن مجید کہہ رہا ہے فقیر تم ہو، اللہ تو غنی ہے پوری دنیا سے۔ تو جو غنی ہے اس کو یہ امت، یہ اسلام کا ماننے والا مسلمان یہ قرضہ کیسے دے گا؟ کہ قرضہ اللہ کو نہیں دینا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے جاؤ، یہ اللہ کی راہ میں قرضہ ہے۔ اور یہاں پر ایک لفظ ہے کہ جس کی طرف میں متوجہ کرا کہ بات کو مکمل کر دوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کون کرے گا، بلکہ کیا لفظ ہے؟ وَمَن يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون اللہ کی راہ میں قرضہ دے گا۔ آپ جانتے ہیں چیریٹی کرنے اور قرضہ دینے میں فرق ہے۔ چیریٹی کی ہے آپ نے گیا پیسہ، لیکن قرضہ دیا ہے تو واپس آئے گا، ہے نہیں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے تم کون ہو جو پیسہ دے رہے ہو، اللہ نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے رہا ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے اگر تمہارے دل میں واقعی خدمت کا جذبہ ہے، اس دنیا میں اللہ کی راہ میں قرضہ دو، میدان محشر میں اللہ سے واپس لیتے جاؤ۔ یہ ہے اصل انسان کا جذبہ۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ میرے آج کے اس گفتگو کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذہنوں تک بات پہنچائی جائے کہ عبادت کا ایک حصہ یہی انسان کا محنت کرنا، مشقت کرنا، زحمت اٹھانا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو رزق رکھا ہے، وہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو بڑی قیمتی ہے، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کام صرف اور صرف عبادتوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ فرمائے العبادت 70 جزءا، عبادت 70 حصے ہیں، افضلها طلب الحلال، سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت ہے اللہ کی راہ میں حلال رزق تلاش کرنا، سب سے مشکل ہے اور اسی لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ میں یہ روایت بھی، مجھے اجازت دی شاید 2 منٹ اور بڑھ جائے، لیکن میں عرض کر دوں کہ سرکار امیر المؤمنین کی زندگی کا یہ ایک اہم پہلو ہے جس پر ہمیں اس مہینے میں خاص طور سے غور کرنا چاہیے۔ روایت کی لفظیں کہ رویہ ان امیر المؤمنین لما کان یفرغ من الجہاد، جب مولا جہاد کے زمانے سے تھوڑی بھی فرصت ملتی تھی، پہلا کام جہاد، اللہ کی راہ میں، ظاہر ہے کہ دشمن حملہ آور ہے لہذا جواب دینا ہے۔ دوسرا کام یتفرع لتعلیم الناس، منبر پہ آئے، لوگوں کے درمیان آپ نے علم بانٹنا شروع کیا، یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام والقضاء بینہم، لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہوتے تھے ان اختلافات کو مسجد میں بیٹھ کر رفع فرماتے تھے۔ یہ حکومت کے زمانے کی بات ہے، مولا برسر اقتدار ہیں، حکومت آپ کے پاس ہے، کیا نہیں؟ لوگوں کے اختلافات ہیں، میں منبر پہ بیٹھ کے نماز کے بعد ان قضاوت کے ذریعے سے فیصلے کروں گا تاکہ اختلافات دور ہو جائیں۔
اس کے بعد تیسرا کام فَإِذَا فَرِغَ مِن ذَلِكَ، جب مولا یہ دو کام بھی کر لیتے تھے، اشتغل فی حائط لہ یعمل فیہ بیدیہ، اپنے گھر میں مولا نے ایک، آپ جانتے ہیں، میں اسی منبر سے عرض کر جو مولا نے اپنی حیات طیبہ میں اس کوفے میں دو بڑے کام کیے ہیں، درخت بہت لگائے ہیں اور کنویں بہت کھودے پانی کے، میں عرض کر چکا ہوں منبر پہ۔ مولا اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے درختوں کے پاس جا کر ان کی خدمت کرتے تھے، پانی دینا، ان کے اطراف کو صاف کرنا، اگر مثلا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہٹانا ہے اس کو وہاں سے ہٹانا، پاک صاف کر دینا تاکہ درختوں سے اچھے پھل نتیجے سامنے آئے۔ یہ چوتھا عمل اور پانچواں عمل بھی سنیے گا۔ پہلا عمل کیا تھا؟ جہاد۔ دوسرا عمل مسجد میں آ کے لوگوں کو تعلیم دینا۔ تیسرا عمل لوگوں کے درمیان قضاوت کرنا، فیصلے کرنا۔ چوتھا عمل اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے درختوں کی خدمت کرنا۔ اور پانچواں عمل وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ ذَاكِرُ اللَّهِ تَعَالَى، ہر درخت کے پاس بیٹھتے تھے، خدمت درخت کی کرتے تھے، لیکن زبان پر ذکر پروردگار رہتا تھا، یعنی اس درمیان بھی اپنی زبان کو ذکر پروردگار میں مصروف رکھتے تھے۔ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں اس وقت مثلا گاہک نہیں ہے، ہاتھ میں تسبیح تو ہے، ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں، صلوات پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہماری دکان کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت لگائی جا سکتی ہے، ہماری دکان کے اوپر حدیث قصہ کی تلاوت ہو سکتی ہے، ہماری دکان کے اوپر مثلا اگر مصائب کے ایام ہیں نوحے لگ سکتے ہیں، ہم یہ کام تو کر سکتے ہیں۔ اپنی عبادتوں کو اپنے کام کی جگہ تک لے کر جائیں، اور شاید یہی وجہ ہے اسلام کہتا ہے کہ اپنی عبادتوں کو صرف مسجد میں محدود نہ کرو، جہاں بھی جاؤ ان عبادتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی عبادت ساری دنیا کی مصروفیتوں کے درمیان اگر ہے تو یہ سرکار سید الشہداء امام حسین کا مصائب کا ذکر ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اسے معمولی نہ سمجھیے۔ روزے کے جو فلسفے بتائے گئے ہیں ان فلسفوں کا ایک نچوڑ یہی ہے کہ انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں 4 بجے شام کو یہ احساس ہوتا ہے 7:15 بجے تک ہم پانی پی لیں گے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 7:30 بجے تک ہم کھانا کھا چکے ہوں گے، لیکن ہائے کربلا کی بھوک اور کربلا کی پیاس شروع 7 محرم سے ہوئی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن یہ ختم کب ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ 11 محرم کو یہ قافلہ اس سرزمین کربلا سے نکلا ہے، بچوں کی پیاس کا یہ عالم ہے کہ زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے۔ ننھی سکینہ قافلہ راستے میں ٹھہرا ہے، ننھی سکینہ نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی اماں اس قافلے میں موجود سارے افراد کو پانی پلایا جا رہا ہے، پھوپھی اماں یہ پیاس مجھے ہلاک کیے دے رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کے شاید ذرا سا پانی ان بچوں کے لیے لا سکوں۔ جناب سکینہ کو اجازت ملی، شمر پانی پلا رہا تھا، ننھی سکینہ آئی، آنے کے بعد کہتی ہے کہ شمر اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، مجھے بھی ذرا سا پانی اور ان بچوں کو بھی ذرا سا پانی دے دو۔ شمر نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک امید پیدا ہو گئی کہ شاید اب سب کو پانی پلانے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پانی مل جائے، سارے انسانوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، ننھی ننھی بچی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، انسانوں کے بعد اب ان گھوڑوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، ان اونٹوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، ساری فوج کے سارے حیوانات کو پانی پلایا گیا۔ ننھی سکینہ امید لیے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، لیکن اب جب سب سیراب ہو چکے ایک امید اور بڑھ چکی ہے، شاید اب مجھے پانی مل جائے، لیکن سنو گے عزاداروں، اس مشکیزے کے دہانے کو کھولا گیا، ننھی بچی کو پانی دینے کے بجائے وہ پانی زمین پہ بہایا گیا، اور یہ آواز دی گئی ساری دنیا
گاڑیاں پانی پی سکتی ہے لیکن علی کی اولاد کو پانی نہیں ملے گا۔ ننھی سکینہ کی امید دل میں مچل کے دل ہی میں رہ گئی۔ شاید بچی نے اپنے چچا کو آواز دی ہو، اے چچا عباس، اگر آپ زندہ ہوتے ننھی سکینہ کو یہ مصیبت نہ برداشت کرنی پڑتی۔